کربلا کی ایک آئیڈیل شخصیت، یعنی ایک ایسی شخصیت کہ جس کی زندگی سے ہمیں ایک عجیب و غریب درس ملتا ہے۔ عموماً ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کا ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے یہ اختیار چھین لیا گیا ہے کہ ہم ان کے برخلاف جائیں۔ لیکن جناب عمرو ابن قریظہ کہ یہ رسول اللہ کے صحابی جناب قریظہ انصاری کے فرزند ہیں، کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے لشکر سے یہ چھٹی محرم کو پیوست ہوتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ جب عمر سعد سے بات چیت کا وقت آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام جناب عمرو ابن قریظہ کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ عمر سعد سے جا کر بات کرو، اور وہ جاتے ہیں عمر سعد سے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام اس پیغام کو تم تک پہنچا دیں۔ یعنی وہ شخصیت تھی جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں موجود ہے، لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان کے بھائی علی ابن قریظہ یزید کے لشکر میں موجود ہیں۔ صحابی رسول اللہ کے بیٹے ہیں دونوں، ایک یزید کے لشکر میں ہیں اور ایک امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں۔ بس یہاں سے جو چیز ہمیں پتہ لگتی ہے وہ یہ کہ خاندان، رشتہ داریاں، ہمارا ماحول، ہماری فضا، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، وہ مکمل ہم سے اختیار نہیں چھین لیتی۔ ہمارے پاس اختیار رہتا ہے آخر وقت تک کہ ہم صحیح راستے کا انتخاب کریں یا غلط راستے کا انتخاب کریں۔ جناب عمرو ابن قریظہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کے بعد جب عصر عاشور اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہیں اور امام سے اجازت لے کر جاتے ہیں مقتل میں، جنگ لڑتے ہیں اور سید الشہداء علیہ السلام کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے حقانیت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اور اسی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے آخری وقتوں میں امام حسین علیہ السلام ان کے جنازے پر پہنچتے ہیں اور انہیں رسول اللہ کی زیارت کی بشارت دیتے ہیں۔ جب وہ شہید کر دیے جاتے ہیں تو دوسری طرف لشکر یزید سے ان کا بھائی نکلتا ہے علی ابن قریظہ، اور وہ آ کر امام حسین علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، اور توہین کرنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ نے میرے بھائی کو دھوکہ دیا اور وہ قتل کر دیا گیا، جبکہ امام حسین فرماتے ہیں کہ در حقیقت تمہارے بھائی کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ اللہ نے اسے ہدایت دی۔